Dr. Wise, the channel for True Story Tower. جنات کی دلہن تیسرا حصہ۔ فیضان احمد کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ شائنہ مر چکی ہے۔ اس کی موت طبی نہ تھی۔ 21 سالہ دوشیزہ کا بوڑھی عورت میں تبدیل ہونا سبھی دیکھ چکے تھے۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر ششدر اور خوفزدہ تھے۔ جس بیٹی کو ہاتھوں میں کھلایا پلایا، اسی کو منو مٹی تلے دفناتے فیضان احمد ٹوٹ چکے تھے۔ شاید وہ بے خبر رہتے اگر ان کی تیسری بیٹی انم کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ یونیورسٹی جانے کے لیے جو ہی انم نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، اس کا نرم و نازک وجود ہوا میں لہراتا سیدھا زمین بوس ہو گیا۔ انم کی دلدوز چیخوں سے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ خدیجہ بیگم کچن میں سب چھوڑ چھاڑ بھاگی آئی۔ فیضان احمد نے ناشتے سے ہاتھ کھینچا اور انم کی جانب دوڑ لگا دی۔ انم درد سے کرہاتے بالکونی کی جانب اشارہ کر رہی تھی جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ابو، مجھے کسی نے دھکا دے دیا ہے، وہ کرہاتے چیخی۔ اس کی رنگت سیاہی مائل ہونے لگی۔ فیضان، اسے ہسپتال لے جائیں۔ خدیجہ اس کی بگڑی حالت دیکھتے چلائی۔ شائنہ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا تو خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بھی مرتے وقت سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ فیضان احمد پریشانی سے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بیٹی کو سہارا دے کر اٹھایا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ڈاکٹر کے انکشاف نے انہیں مزید خوفزدہ کر دیا۔ انم کے بدن پر جگہ جگہ ہاتھوں کے نشان اور کسی جانور کے پنجوں کی کھرونچیں تھی۔ فیضان احمد نے خاموشی سے انم کی میڈیسن لی اور اسے گھر چھوڑ کر سیدھا باہر نکل گئے۔ ان کا رخ اس علاقے کے امام صاحب کی جانب تھا۔ انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتے وہ بے حد پریشان تھے۔ امام صاحب کچھ دیر سر جھکائے سنتے رہے، پھر کچھ تأمل کے بعد ان کے ساتھ ان کے گھر چل دیے۔ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے فیضان صاحب، گھر پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے بے چینی سے بولے۔ آپ بچی کو کہیں اور دکھائیں، مجھے یہاں عجیب گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے اپنا رومال اتار کر ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ میں اس وقت کہاں جاؤں امام صاحب، میں کسی کو جانتا تک نہیں، کہاں دھکے کھاتا پھروں گا۔ نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، آخر یہاں ہے کیا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ انہوں نے افسردگی سے پوچھا۔ امام صاحب نے ہنکارا بھرا۔ اس گھر میں مجھے ایسے عصبی اثرات محسوس ہو رہے ہیں جو خوشی کے لمحات کو برداشت نہیں کرتے۔ بہتر ہے آپ یہ گھر چھوڑ کر فوراً چلے جائیں، اور ہاں، یاد رہے آئندہ اس گھر میں کسی بھی قسم کی شادی یا خوشی کی تقریب نہ کی جائے۔ جب بھی بیٹی کی شادی کریں مسجد میں نکاح کریں۔ ابھی فی الحال یہ کلام دوں گا۔ انہوں نے پیپر پر کچھ لکھا جسے آپ نے مصیبت کے وقت پڑھنا ہے، اور ایک ایڈریس دینے لگا ہوں۔ آپ نے اس آستانے پر حاضری ضرور دینی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کا مسئلہ وہیں سے حل ہو جائے گا۔ جی بہتر۔ فیضان احمد نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ فیضان احمد نے امام صاحب کی تنبیہ کے مطابق ویسے ہی کیا۔ چند ہی دنوں میں گھر اونے پونے داموں بیچ کر وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو تو وہ کھو چکے تھے، اب مزید کوئی بڑا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ امام صاحب نے آستانے پر جانے کی خاص تاکید کی تھی، لیکن فیضان احمد آستانے پر جانا بھول گئے۔ انہی دنوں انم کے لیے اسد کا رشتہ باد صبا کا جھونکا ثابت ہوا۔ انم کے لیے آئے اسد کے رشتے کو فوری قبول کرتے جلد ہی شادی کی تاریخ دے دی گئی۔ 3 دن ہو چکے تھے، انم مایوں بیٹھ چکی تھی۔ گھر بھر میں ڈھولکی کی تھاپ گونج رہی تھی۔ فیضان احمد نے امام صاحب کے کہے کے مطابق مسجد میں نکاح پڑھوا کر اس مشکل گھڑی کو ٹال دیا۔ انم کی رخصتی نے شائنہ کی یاد تازہ کر دی۔ بخیر و عافیت شادی ہو جانے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے سر سے بری آفات ٹل گئی، لیکن یہ ان کی خوش فہمی جلد ہی کافور ہو گئی۔ شادی کے 3 دن بعد انم ہنسی خوشی والدین سے ملنے آئی۔ اسد نے اسے 2 دن
وہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بخیریت گزر گئے کہ تیسرے دن اچانک انم کی چیخ نے فیضان احمد کو کھانا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہراساں بیٹی کے کمرے کی جانب دوڑے، پیچھے پیچھے خدیجہ بیگم، مگر جو ہی کمرے میں قدم رکھا ان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ انم کمرے کے بیچوں بیچ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، عجیب ہیبت ناک چہرے کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے۔ جس بات سے دونوں میاں بیوی خوفزدہ ہوئے وہ اس کی آنکھیں تھی جو سفیدی مائل ہو چکی تھی۔ ہائے میری بچی، خدیجہ بیگم دل تھامے وہیں چیخی۔ خدیجہ جلدی سے پانی لے کر آؤ، جلدی کرو، فیضان احمد چلائے۔ خدیجہ دوبارہ باہر بھاگی جبکہ فیضان احمد بیٹی کی جانب بڑھے۔ امام صاحب کی دی گئی کلام بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ خدیجہ بیگم نے جو ہی پانی دیا جس پر دم کر کے انہوں نے انم پر ڈال دیا۔ پانی کی چھینٹیں اس کے اوپر گرتے ہی 2-3 جھٹکوں کے بعد وہ یکدم بے ہوش ہو گئی۔ خدیجہ جاؤ ساتھ والے کریم صاحب سے کہو گاڑی نکالیں، ابھی آستانے پر جانا ہے۔ آج انہیں امام صاحب کا دیا ایڈریس یاد آ گیا، میں نے اسد کو فون کر دیا ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ خدیجہ نے روتے انم کے لمبے بال سمیٹتے چادر اڑا دی۔ چوڑیاں اتار دوں؟ شوہر کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، رہنے دو، وقت ضائع نہ کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ انہوں نے بیٹی کے مہندی لگے ہاتھوں پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ ابھی 2 دن تو ہوئے ہیں شادی کو اور آج یہ معاملہ ہو گیا۔ امام صاحب نے تو کہا تھا اب کچھ نہیں ہوگا، نہ جانے کیوں یہ شیطان میری بیٹیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ خدیجہ نے نادیدہ قوت کو کوسا۔ اللہ بہتر کارساز ہے خدیجہ، وہی مدد کرے گا، بس تم دعا کرو۔ فیضان احمد نے بیٹی کو بازو میں بھرا، تبھی اسد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ انکل کریم تھے۔ تینوں نے اسے تھاما اور بھاگم بھاگ آستانے کی جانب چل دیے۔ اور وہ وہی وقت تھا جب نیہا اپنے علاج کے لیے پیر شاہ کے آستانے پر موجود تھی۔ خوف اور دہشت کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔